اسلامی تاریخ کے بالکل شروع میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جس نے ایک ابھرتی ہوئی سلطنت کی سمت ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ ہم بات کر رہے ہیں جنگ صفین کی۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ ایک ایسا تصادم تھا جس نے آنے والی صدیوں کے لیے گہرے نقوش چھوڑے۔ یہ سوال واقعی بہت گہرا ہے، اور جنگ صفین کا واقعہ ہمیں صرف تاریخ کے اوراق پلٹنے پر نہیں بلکہ ایک لازوال سیاسی کشمکش کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آخر ہوتا کیا ہے جب قیادت، انصاف اور طاقت کے تصورات آپس میں ٹکرا جاتے ہیں؟ تو چلیں اس پیچیدہ کہانی کو ذرا آسان کر کے دیکھتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ خلافت میں یہ بحران شروع کیسے ہوا، پھر سمجھیں گے کہ ایک گورنر کی بغاوت نے اسے جنگ تک کیسے پہنچایا، اور کیسے میدان جنگ سے بات چیت کی میز پر ایک ایسی چال چلی گئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اور آخر میں ہم اس ایک واقعے کے ان اثرات پر بات کریں گے جو آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ تو کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک قتل سے، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل سے۔ اس ایک واقعے نے پوری اسلامی دنیا کو ایک ایسے طوفان میں دھکیل دیا جہاں قیادت کا ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو چکا تھا۔ اچھا، اس دور کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ بہت اہم ہے، اور وہ ہے فتنہ۔ اس کا مطلب صرف خانہ جنگی نہیں بلکہ یہ ایک گہری آزمائش کا دور تھا، ایک ایسی آزمائش جس نے وفاداری، انصاف اور عقیدے جیسی بنیادی چیزوں پر سوال کھڑے کر دیے تھے۔ دیکھیں واقعات کتنی تیزی سے پیش آئے۔ حضرت عثمان کی پالیسیوں پر بے چینی بڑھ رہی تھی جو بالآخر ان کے قتل پر منتج ہوئی۔ اس کے فوراً بعد حضرت علی ابن ابی طالب کو خلیفہ تو منتخب کر لیا گیا، لیکن یہ انتخاب متفقہ نہیں تھا، اور یہی اختلاف آنے والے بڑی تصادم کی بنیاد بننے والا تھا۔ تو اب میدان میں دو مرکزی کردار سامنے آتے ہیں، ایک طرف نئے منتخب خلیفہ حضرت علی اور دوسری طرف شام کے انتہائی طاقتور گورنر حضرت معاویہ۔ ان دونوں کے درمیان تصادم تقریباً ناگزیر ہو چکا تھا، اور یہیں سے اصل کشمکش شروع ہوتی ہے۔ دونوں کا اپنا اپنا موقف تھا اور دونوں ہی اپنی جگہ بالکل واضح تھے۔ حضرت علی کا دعویٰ تھا کہ وہ قانونی طور پر منتخب خلیفہ ہیں اور اطاعت ان کا حق ہے، جبکہ حضرت معاویہ نے خود کو مقتول خلیفہ حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ کرنے والے کے طور پر پیش کیا۔ تو اصل مسئلہ تھا کیا؟ دیکھیں، حضرت علی کا موقف تھا کہ پہلے سلطنت میں استحکام لایا جائے، پہلے سب ان کی بیعت کریں، اس کے بعد قاتلوں کا معاملہ قانون کے مطابق دیکھا جائے گا۔ دوسری طرف حضرت معاویہ کا مطالبہ بالکل صاف تھا، جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا نہیں دی جاتی وہ بیعت نہیں کریں گے۔ یہ ایک ایسا سیاسی تعطل تھا جس کا کوئی آسان حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب یہ صرف کوئی عام مطالبہ نہیں تھا بلکہ یہ تو سیدھا حضرت علی کے اختیار کو چیلنج کرنے والی بات تھی۔ حضرت معاویہ نہ صرف انصاف مانگ رہے تھے بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگلے خلیفہ کا فیصلہ اب شام میں ہوگا، جو کہ ایک بہت بڑا سیاسی قدم تھا۔ تو جب بات چیت کے سارے دروازے بند ہو گئے تو پھر دونوں طرف سے فوجیں اکٹھی ہونا شروع ہوئیں۔ یہ تصادم دریائے فرات کے کنارے صفین کے مقام پر ہونے جا رہا تھا، اور یہ اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی اور سب سے افسوسناک جنگوں میں سے ایک بننے والی تھی۔ 2.5 لاکھ، ذرا اس تعداد کے بارے میں سوچیں۔ یہ کوئی معمولی جھڑپ نہیں تھی، یہ ایک ایسی خانہ جنگی تھی جس میں پوری مسلم سلطنت کی تقدیر داؤں پر لگی ہوئی تھی، اور سب سے بڑی ستم ظریفی یہ کہ دونوں طرف مسلمان تھے جن میں بڑی تعداد میں صحابہ اکرام بھی شامل تھے۔ جنگ دن بدن چلتی رہی، اور پھر آخرکار وہ لمحہ آیا جب لگ رہا تھا کہ بس فیصلہ ہونے ہی والا ہے۔ حضرت علی کی فوجیں فیصلہ کن فتح کے بہت قریب پہنچ چکی تھیں۔ ان کے مشہور کمانڈر مالک الاشتر شامی فوج کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ مگر پھر عین اس وقت جب فتح بالکل سامنے نظر آ رہی تھی، حضرت معاویہ کے مشیر عمرو ابن العاص نے ایک ایسی چال چلی جو فوجی طاقت پر نہیں بلکہ نفسیات پر مبنی تھی۔ یہ ایک ایسی چال تھی جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ شامی فوجیوں نے اچانک اپنے نیزوں پر قرآن کے اوراق بلند کر دیے۔ یہ جنگ روکنے کی ایک اپیل تھی، اور اس نے حضرت علی کی فوج، خاص طور پر اس میں شامل دیندار سپاہیوں کو ایک گہرے مخمصے میں ڈال دیا کہ کیا وہ قرآن کے مقابلے میں تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ اب حضرت علی تو سمجھ گئے تھے کہ یہ ایک چال ہے، مگر ان کی اپنی فوج میں پھوٹ پڑ گئی۔ فوج کی اکثریت نے، خاص طور پر قاریوں نے، لڑائی روکنے اور قرآن کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کا مطالبہ شروع کر دیا۔ اپنی ہی فوج میں بغاوت کے خطرے کو دیکھتے ہوئے حضرت علی کو نہ چاہتے ہوئے بھی ثالثی کی بات ماننا پڑی۔ تو لڑائی تو رک گئی، لیکن اب ایک نئی جنگ شروع ہونے والی تھی، سیاست کی جنگ، اور یہ مرحلہ میدان جنگ سے بھی کہیں زیادہ نقصان دہ ثابت ہوا۔ اور یہیں پر ایک بہت باریک سیاسی کھیل ہوا۔ معاہدے میں حضرت علی اور حضرت معاویہ کو برابر کا فریق مانا گیا،
اس ایک نقطے نے حضرت علی کی حیثیت کو ایک جائز خلیفہ سے کم کر کے ایک متنازع فریق کے برابر لا کھڑا کیا اور حضرت معاویہ کو ایک باغی گورنر سے اٹھا کر خلافت کے برابر کے دعوے دار کی حیثیت دے دی۔ اور پھر جو ثالثی ہوئی وہ تو ایک مکمل ناکامی ثابت ہوئی۔ حضرت علی کے نمائندے ابو موسیٰ اشعری کو حضرت معاویہ کے نمائندے عمرو بن العاص نے سیاسی طور پر مات دے دی۔ جب عمرو بن العاص نے عوامی طور پر حضرت علی کو موصول کر کے حضرت معاویہ کی حمایت کا اعلان کیا تو اس نے امن کی رہی سہی امید بھی ختم کر دی اور تنازع کو مزید گہرا کر دیا۔ اور اسی ناکام ثالثی کے بطن سے ایک بالکل نئے گروہ نے جنم لیا، خوارج۔ یہ حضرت علی کی فوج کے وہی لوگ تھے جنہوں نے پہلے تو ثالثی کے لیے دباؤ ڈالا تھا، لیکن اب ان کا کہنا تھا کہ انسانوں کو فیصلہ کرنے کا حق دے کر حضرت علی نے گناہ کیا ہے۔ وہ حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کے خلاف ہو گئے۔ ان کا نعرہ بہت سادہ لیکن بہت سخت تھا، لا حکم الا للہ، یعنی حکم صرف اللہ کا ہے۔ ان کے نزدیک اس معاملے میں کوئی سیاسی سمجھوتا گناہ تھا۔ اسی نظریے نے انہیں اسلامی تاریخ کی پہلی انتہا پسند تحریکوں میں سے ایک بنا دیا۔ تو جنگ صفین کا میدان میں تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن اس کے اثرات بہت گہرے اور بہت دور تک جانے والے تھے۔ اس نے مسلم دنیا کو ایسی تقسیم سے دوچار کیا جس کی لکیریں آج تک نظر آتی ہیں۔ تو اس جنگ کا ورثہ کیا تھا؟ اس نے صرف تاریخ کا دھارا ہی نہیں بدلا بلکہ مسلم دنیا کی ساخت ہی بدل ڈالی۔ حضرت معاویہ کی سیاسی کامیابی نے اموی خلافت کی راہ ہموار کی۔ دوسری طرف حضرت علی کی پوزیشن اس قدر کمزور ہو گئی کہ بالآخر وہ اپنے ہی سابقہ حامیوں یعنی خوارج کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ اور سب سے اہم بات، اس واقعے نے ان سیاسی اور مذہبی اختلافات کو ایک ایسی گہری دراڑ میں بدل دیا جو آگے چل کر سنی اور شیعہ تقسیم کی ایک بڑی وجہ بنی۔ تو آخر میں صفین کا واقعہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ جب مذہبی اصولوں کا ٹکراؤ سیاسی حقیقتوں سے ہوتا ہے تو کیا کوئی ایسا راستہ ممکن ہے جو معاشرے کو تقسیم کیے بغیر آگے بڑھ سکے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب تاریخ آج تک تلاش کر رہی ہے۔